اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بڑا ہی حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین دنیا کو کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالی نے یہ دیکھنا تھا کہ کون سا بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مگن کرتا ہے، اور کون وہ بندہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر، اس کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ دو کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی۔ مومن کے لیے دنیا آزمائش بنا دی، اور کافر کے لیے دنیا اللہ نے جنت بنا دی۔ جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے قیدی اپنی قید کے اندر رہ کر زندگی کو گزارتا ہے، اور ایک جو مشرک انسان ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جس نے اللہ سے دوری اختیار کی ہوتی ہے، وہ بندہ اس دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارتا ہے گویا کہ وہ اپنی جنت کے اندر چل رہا ہو۔ وہ سب کچھ اپنا اس دنیا کو سمجھتا ہے، حالانکہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، کامیابی کس میں ہے؟ جنت کی داخلہ کے اندر ہے، کامیابی اسی چیز کے اندر ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، بلکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم باہر سے تھکے ہارے کام کاج سے انسان جب گھر پہ آئے تو وہ اپنے گھر کے اندر سکون کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں سکون مل جائے، لیکن ہمیں اپنے گھروں کے اندر کیوں سکون نہیں ملتا؟ کیوں ہم اپنی تھکاوٹوں کو اپنے گھروں میں دور نہیں کر پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر اب گھر نہیں رہے، بلکہ ہمارے گھروں کو ہم نے قبرستان بنا دیا ہے۔ قبرستان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گے، لوگ اپنے گھروں کے اندر سے قرآن کو نکال دیں گے، نمازوں کو نکال دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں اس قرآن کی برکت کتنی ہے، اس قرآن کی شان کتنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے بادل کی طرح چھاؤں کر کے آئے گی، اور اللہ کے یہاں سفارش کرے گی اس بندے کے حق میں۔ اور جو بندہ روزانہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گھر کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں کہ کہیں لوگ درگاہوں پہ جا رہے ہیں، کہیں لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں، اپنی نوجوان بچیاں لے کر، اپنی گھر والیوں کو لے کر، اپنی عزتوں کے ساتھ وہ درگاہوں کے دھکے کھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ مولویوں کے پاس جاتے نظر آئیں گے آپ کو، وہ طرح طرح کے عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تعویذ کرتے ہوئے، دھاگے باندھتے ہوئے، عجیب و غریب کام وہ کر رہے ہوں گے۔ ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ سوچیں کہ یہ مصیبت اللہ نے ان کے اوپر کیوں نازل کی ہے۔ اگر وہ قرآن کو پڑھتے اپنے گھر کے اندر، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو کبھی بھی یہ مصیبت ان کے اوپر نہیں آتی۔ ہماری بچی کو یہ ہو گیا، ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، فلاں مرض لگ گیا، کیوں لگا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ نماز کب پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کب کی تھی، اکا دھکا جو ہوگا، جو روزانہ کی بیسس کے اوپر نماز پڑھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اکثریت لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سائیں ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، فراغت نہیں تھی۔ آج تجھے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، آج تجھے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب تم لوگوں کو کہے گا، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو کہے گا، آپ سب کے سب مجھے سجدہ کرو، سب میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ لوگ وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر دنیا میں سجدہ کرو گے، قیامت کے دن بھی سجدہ کرو گے۔ اس دنیا کی ابتدا اللہ نے ایک سجدے سے کی تھی، اور یاد رکھ لو اس دنیا کی بقا، یہ دنیا جب ختم ہوگی تب بھی ایک سجدے سے یہ دنیا ختم کی جائے گی۔
اس دنیا کا آغاز سجدے سے اس طرح ہوا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کھڑا کر دیا تو فرشتوں کو کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں سے دنیا کا آغاز ہو رہا ہے، انسانیت کی خلقیت کا، انسان کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، دنیا کی زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، لوگ محشر کے میدان میں تڑپ رہے ہیں، پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، رسول وہاں نفسی نفسی کر رہے ہیں، کسی کو اپنی ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، اور کوئی اپنے پسینے میں گوتے کھا رہا انسان نظر آ رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے لیکن لوگوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں، اس دن کا خوف اتنا طاری ہوگا لوگوں کے اوپر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی سجدے کے بعد ہی انسانوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ وہی لوگ جو دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور جو لوگ اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، آپ دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، آپ دنیا کو ٹائم دے رہے ہو، آپ کے پاس دنیا کے لیے وقت ہے۔ آج انسان کے لیے افسوس، وقت نہیں ہے تو اپنے رب کے لیے وقت نہیں، وقت نہیں تو قرآن کے لیے وقت نہیں۔ قرآن کو برکت خاطر ہم نے اپنے گھروں کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک اچھے لباس، اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور دیکھا جائے تو اس قرآن کے اوپر جالے چڑھ جاتے ہیں، وہ مٹی سے بھرا ہوتا ہے۔ لوگوں، یہ عظمت کی کتاب ہے، اس کتاب کو پہچانو، اس کتاب کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے تب جب تمہارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا۔ اگر چاہتے ہو رب سے باتیں کرو، اگر چاہتے ہو رب سے تم کلام کرو تو تم لوگ قرآن پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے سے گویا انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو رب بھی تم سے باتیں کرے، رب بھی تم سے کلام کرے، پھر نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے تو رب تم سے کلام کرے گا، قرآن پڑھو گے تو تم رب سے کلام کرو گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو وقت دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے رب کی طرف آ جائیں، اپنے رب کو یاد کر لیں۔ یقین جانیں ہمارے گھروں سے شیطان کے اڈوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم کر دے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اللہ کے برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنائیں گے، اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے بچائیں گے۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگاؤ۔